قرآن کی ہدایت بھول گئے، سنت کی فضیلت بھول گئے۔ افسوس کہ ہم رفتہ رفتہ احکام شریعت بھول گئے۔ جیسی کرنی ویسی بھرنی، نہ مانے تو کر کے دیکھ، جنت بھی ہے دوزخ بھی ہے، نہ مانے تو مر کے دیکھ۔ دو طرح سے چیزیں دیکھنے میں چھوٹی نظر آتی ہیں، ایک دور سے، دوسرا غرور سے۔ مقام شکر ہے صوفی، خدا کے ہاتھ ہے روزی، اگر یہ حق بھی انسان کو دیا ہوتا تو کیا ہوتا۔ جب بیٹی مسکراتی ہے تو ماں کے دل کو کتنی ٹھنڈک پہنچتی ہے، ویسے ہی جب بہو مسکرائے تو منہ نہ بنائے، یہی سوچیں کہ آپ کی تربیت سے آپ کا بیٹا اسے خوش رکھ رہا ہے۔ بہو بھی کسی کی بیٹی ہے، اللہ پاک ہر بہن بیٹی کی مسکراہٹ قائم و دائم رکھیں، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ وہ اکثر خواب میں آ کر میری حالت پہ روتی ہے کہ زیر خاک بھی ماں کی پریشانی نہیں جاتی۔ ہر اگنے والی چیز یہ بتاتی ہے کہ انسان جو بیچتا ہے وہی کاٹتا ہے۔ اے میرے دوست، اگر تم سمجھدار ہو تو محبت کے سوا کچھ نہ بیچو۔ ٹوٹی پھوٹی ایک کشتی اور خشک سمندر دیکھا تھا، کل شب میں نے جھانک کے شاید اپنے اندر دیکھا تھا۔ پلکوں کی حد کو توڑ کر دامن پہ آ گرا، ایک اشک میرے صبر کی توہین کر گیا۔ دھوکہ دے کر کوئی نہیں بچتا، آہ تو نسلیں تباہ کر دیتی ہے۔ بھوکے مسکین کے پیٹ میں ایک لقمہ پہنچانا 1000 مساجد کی تعمیر سے بہتر ہے۔ آپ کے ارد گرد کوئی مجبور، پریشان حال یا مصیبت زدہ ہے تو مت سمجھیں یہ اس کی آزمائش ہے، یہ آپ کی بھی آزمائش ہے۔ دنیا میں خالی ہاتھ آئے تھے، کچھ لے کر جاؤ گے تو بس اعمال۔ آپ کے 2 میٹھے بول کسی کی زندگی بھر کی تھکن کم کر سکتے ہیں۔ مسکرائیے، نفرتوں کے جہاں میں محبتوں کو فروغ دیں۔ خود کو سب سے بہتر سمجھ لینا یہ ایک ایسی بیماری ہے جو انسان کو کسی قابل نہیں چھوڑتی۔ تو تانا کبھی نہ دیتا مجھے کم جہیز کا، اگر تو دیکھ لیتا چھالے میرے بابا کے ہاتھ پر۔ الہی آبرو رکھنا بڑا نازک زمانہ ہے، دلوں میں بغض رکھتے ہیں، بظاہر دوستانہ ہے۔ اطمینان اگر صرف دولت میں ہوتا تو سکون کبھی سجدوں میں میسر نہ ہوتا۔ اس خدا سے ڈرتے رہو جس کی صفات یہ ہے کہ اگر تم بات کرتے ہو تو سنتا ہے، اگر دل میں رکھو تو وہ جانتا ہے۔ الفت بدل گئی، کبھی نیت بدل گئی، خود قرض جب ہوئے تو پھر سیرت بدل گئی۔ اپنا قصور دوسروں کے سر پر ڈال کر کچھ لوگ سوچتے ہیں، حقیقت بدل گئی۔ خاک مجھ میں کمال رکھا ہے، اے خدا تو نے سنبھال رکھا ہے۔ میرے عیبوں پہ ڈال کر پردہ مجھ کو اچھوں میں ڈال رکھا ہے۔ اپنے دامن سے کر کے وابستہ ہر مصیبت کو ٹال رکھا ہے۔ میں تو کب کا مٹ گیا ہوتا، تیری رحمت نے پال رکھا ہے۔ خدا سے بے خبر رہے جب تک، ہم تڑپتے ہی رہے تب تک۔ اب جو اسے سارا قصہ سنایا ہے تو بڑی مدتوں کے بعد ہمیں صبر آیا ہے۔ سلجھ جائے اگر تو ہم کبھی خدا تک نہ پہنچ پائیں، تبھی کن کی ڈور کو نصیب کی ڈور سے الجھایا جاتا ہے۔ وہ جانتا ہے ہر ہنسی میں چھپے ہوئے اس درد کو، مگر اسے پسند ہے جب اس کا نام پکار کر اسے سب بتایا جاتا ہے۔ اپنی زندگی میں ایسے لوگوں کو شامل کرو جو کبھی آئینہ اور کبھی سایہ بن کر ساتھ رہیں، کیونکہ آئینہ کبھی جھوٹ نہیں بولتا اور سایہ کبھی ساتھ نہیں چھوڑتا۔
میری قسمت میں بھی کوئی ایسا سجدہ کر دے جو میرے سارے گناہوں کا مداوع کر دے، ساری دنیا سے چرا کر مجھے اپنا کر دے، میری مٹی کو خدایا سونا کر دے۔ میں تیری چاہنے والی ہوں، مگر ہے حسرت، جن کو تو چاہتا ہے مجھ کو بھی ویسا کر دے۔ ایک نظر اپنی گناہ گار پہ کر کے یا رب، اپنی رحمت کی حقدار ہمیشہ کر دے۔ حرم پاک بھی، اللہ بھی، قرآن بھی ایک، کچھ بڑی بات تھی ہوتے جو مسلمان بھی ایک۔ عقل کی کروڑوں دلیلیں اللہ سے ایک گناہ بھی نہیں معاف کرا سکتی، لیکن ندامت کا ایک آنسو ممکن ہے زندگی بھر کے گناہ معاف کرا دے۔ صبر، شکر اور قناعت ایک اینک ہے، اگر آپ یہ اینک لگا لیں تو دنیا بڑی خوبصورت نظر آئے گی اور آپ ہمیشہ خوش و خرم رہیں گے۔ جو مصیبت اللہ سے دور کر دے وہ سزا، اور جو قریب کر دے آزمائش ہے۔ جب آپ سے غیر ارادی طور پر نیکیاں ہونے لگیں تو مسکرائیں، کیونکہ وہاں کہیں اوپر آپ پر نظر کرم ٹھہر گئی ہے۔ زندگی میں دلوں کو جیتنے کا مقصد رکھنا، ورنہ دنیا جیت کر تو سکندر بھی خالی ہاتھ گیا۔ مضبوط لوگ اپنے فیصلوں سے دنیا بدل دیتے ہیں، اور کمزور لوگ دنیا کے ڈر سے اپنے فیصلے بدل دیتے ہیں۔ روزانہ اس دنیا سے لوگوں کا رخصت ہوتے رہنا زندہ رہنے والوں کے لیے بڑی نصیحت ہے۔ درخت اپنا پھل خود نہیں کھاتے، دریا خود اپنا پانی نہیں پیتے، پتہ ہے کیوں؟ کیونکہ دوسروں کے لیے جینا ہی اصل زندگی ہے۔ اے عزت دینے والے رب، ہمیں ان لوگوں کی شر سے بچا جو ہماری اچھائیاں تو چھپا لیں لیکن ہماری برائیاں پھیلا دیں۔ مولانا رومی نے کیا خوبصورت فرمایا تھا، جن باتوں پر جھگڑا کر کے لوگ منو مٹی تلے جا سوتے ہیں، انہی باتوں پر ہلکی سی مٹی ڈال کر دنیا میں پرسکون زندگی گزاری جا سکتی ہے۔ مشکلیں دینے والوں سے بڑا مشکلوں سے نکالنے والا ہے۔ کہ بات سمجھ آ جائے تو مشکل زیادہ دیر مشکل نہیں رہتی۔ دوسروں پر تنقید کرنے اور ان کی غلطی پر اللہ اللہ کرنے سے بہتر ہے اپنی غلطی پر استغفر اللہ کیا جائے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ خدا ہمیں اوپر سے دیکھتا ہے، در حقیقت وہ ہمیں اندر سے دیکھتا ہے۔ یہ کافی نہیں فقط کہ صفائی جبین دے، کوئی سجدہ ایسا کر کہ گواہی زمین دے۔ سب سے زیادہ دکھ اور تکلیف اس وقت ہوتی ہے جب ہم کسی کو حد درجہ عزت دیں اور وہی لوگ اسے ہماری کمزوری اور مجبوری سمجھ لیں اور بے قدری کریں۔ چھوٹی چھوٹی نیکیاں کرنے سے گریز نہ کرو، کیونکہ کڑکتی دھوپ میں ابر کا ایک ٹکڑا بھی ابر رحمت ثابت ہوتا ہے، چاہے وہ برسے یا نہ برسے۔ جنت کی چابیاں سڑکوں پر پڑی ہیں اور لوگ پریشان ہیں کہ حج مہنگا ہو گیا ہے۔ انصاف ظالموں کی حمایت میں جائے گا، یہ حال ہے تو کون عدالت میں جائے گا۔ دستار نوچ ناچ کے احباب لے اڑے، سر بچ گیا ہے یہ بھی شرافت میں جائے گا۔ دوزخ کے انتظام میں الجھا ہے رات دن، دعویٰ یہ کر رہا ہے کہ جنت میں جائے گا۔ خوش فہمیوں کی بھیڑ میں تو بھول کیوں گیا، پہلے مرے گا بعد میں جنت میں جائے گا۔ واقف ہے خوب جھوٹ کے فن سے یہ آدمی ضرور سیاست میں جائے گا۔ بے فائدہ ہے زندگی میں لوگوں کا ہجوم، پرخلوص جو مل جائے تو ایک شخص ہی کافی ہے۔ اے اللہ، اگر میں لوگوں کو دکھ دوں تو مجھے طاقت دے کہ میں ان سے معذرت کر سکوں، اور اگر لوگ مجھے دکھ دیں تو مجھے طاقت دے کہ میں ان کو معاف کر سکوں۔ آمین ثم آمین۔
یا رب العالمین۔